اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کے دوستوں کی خدمت میں ڈاکٹر فیض الحسن نسیم حاضر ہے۔ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو ایک دوست نے بڑا ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس اللہ اکبر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی جسامت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ جسامت میں بہت بڑا ہے، یا ہم اللہ کے قد و کاٹ کی بات کر رہے ہیں کہ قد و کاٹ کے حساب سے اللہ بہت بڑا ہے؟ اللہ اکبر کے صحیح معنی، اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا؟ ہم بسا اوقات یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب کبھی کوئی سوال پوچھا جائے تو پھر ذہن کے بہت سارے دریچے واہ ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ کی ذات کے بارے میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کی ذات کا ذاتی نام ہے۔ دنیا میں کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس کا نام اللہ ہو۔ اللہ کا ایک نام تو ذاتی نام ہے، لیکن اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام اس کے صفاتی نام ہیں، اور ہم ان صفاتی ناموں کے ذریعے پھر اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں، اس کی بڑائی کی پہچان کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام الرحمن ہے۔ اللہ بہت رحمت کرنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والی ذات ہے، اور وہ ایسی رحمت کرنے والی ذات ہے کہ اس جیسی رحمت کوئی اور ذات نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ایک نام الرحیم بھی ہے، نہایت مہربان، نہایت مہربان۔ ہم انسان سب سے زیادہ مہربان اپنی ماں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کی ذات کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں اللہ اکبر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور وہ کون سی ذات ہے؟ الملک، وہ ذات جو حقیقی بادشاہ ہے۔ ہم دنیا کے جن بادشاہوں کو جانتے ہیں، یا جن بادشاہوں کے بارے میں ہم نے قصے کہانیاں پڑھ رکھے ہیں، ان کے بارے میں ذرا سوچئے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، شداد بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن کیا واقعی وہ حقیقی معنوں میں بادشاہ تھے؟ جواب نفی میں آئے گا۔ ان کے تو بس میں ہی کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی موت آئی، وہ اپنے آپ کو موت کے پنجوں سے نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ وہ مخلوق تھے۔ حقیقی بادشاہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمام چیزیں جس کی ملک ہیں، یہ پوری کائنات جس کی ملک ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، یہ کہکشاں، بلکہ یہ تمام کہکشائیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، وہ ان کا مالک ہے۔ اور جو ان تمام مخلوقات کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے۔ اللہ اکبر وہ اللہ ہے جو الخالق ہے۔ اس نے ہی تو یہ سب کچھ تخلیق کر رکھا ہے، اور اس تخلیق کے لیے اسے کسی قسم کی کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ وہ کہتا ہے کن، اور پھر ایک سلسلہ وجود میں آتا ہے جس کے بعد فیکون، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ حکم کرتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے، اور اس کی تعمیل ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس سے بہترین، اس سے بڑا خالق اور کوئی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ تخلیق کر دیا، فلاں نے یہ تخلیق کر دیا۔ حقیقی معنوں میں اگر آپ غور کریں، انسان نے کبھی کچھ تخلیق نہیں کیا۔ انسان نے تو اپنے ارد گرد موجود چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور پھر اس مشاہدے سے انسپائریشن حاصل کر کے کوئی چیز بنانے کی کوشش کی ہے۔ اصل تخلیق تو یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہی نہ ہو، نہ وہ چیز، نہ اس جیسی کوئی اور چیز، اور پھر اس چیز کو تخلیق کر دیا جائے۔ یہ ہے اصل تخلیق، یہ ہے اصل کریشن۔ اور اس تخلیق اور اس کریشن کو کرنے والی ذات صرف ایک ہے، الخالق، جو اللہ ہے،
جس نے یہ سورج، چاند، ستارے اور سیارے پیدا کیے، یہ کہکشائیں پیدا کیں اور یہ پوری کائنات، اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی کہ جس کی حدود کو ہی ہم نہیں پا سکے۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے والا اللہ اکبر نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ یہ دنیا ہونی چاہیے، اس نے سوچا کہ یہ کائنات ہونی چاہیے، اس نے چاہا کہ اس طرح ایک کائنات کا نظام چلنا چاہیے، اس نے چاہا کہ میں مخلوقات پیدا کروں اور پھر اس میں ایک بہترین مخلوق بناؤں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو سب سے خوبصورت، سب سے بہترین ہو تقویم کے حساب سے ہو گیا، انسان وجود میں آ گیا۔ لیکن اکبر کون ہوا؟ وہ جس نے یہ سوچا، جس نے چاہا، جس نے کر دکھایا۔ وہی المصور ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مصوروں کو ذہن میں لے آئیے، لیونارڈو ڈونچی کا نام لے لیجئے، مائیکل اینجلو کا نام لے لیجئے، اپنے ہاں سے صادقین کا نام لے لیجئے، جتنے بڑے بڑے مصور ہیں سب کو دیکھ لیجئے۔ حقیقی مصور کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے لکیریں، خطوط اور رنگ تخلیق کیے۔ وہ صورت گری کرنے والا ہے، وہ نقش و نگار پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مصور آئے، ان سب نے اسی مصور کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسپائریشن حاصل کی۔ ہم انسان یا انسانی مصور تو صرف اپنے ارد گرد موجود ان لکیروں کو دیکھ کر، ان شکلوں کو دیکھ کر، ان رنگوں کو دیکھ کر چیزیں بناتے ہیں۔ ہم دراصل میمکری کر رہے ہوتے ہیں، نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس سے انسپائریشن حاصل کر کے انہی خطوط، انہی تصویروں، انہی لکیروں، انہی رنگوں کو ملا کے، باہم ملا کے ہم شکلیں بناتے ہیں۔ انہی رنگوں کو استعمال کر کے ہم اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں رنگ بھرتے ہیں۔ لیکن وہ جس نے سب سے پہلے یہ تصویریں بنائیں، وہ جس نے سب سے پہلے یہ خطوط تخلیق کیے، وہ جس نے سب سے پہلے یہ رنگ تخلیق کیے، اصل مصور تو وہ ہے۔ اور وہ مصور کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں ہے۔ وہی ذات ہے جس کو علم ہے کہ یہ کائنات کس چیز کی بنی ہوئی ہے، وہی ذات ہے جس کو یہ علم ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، وہی ذات ہے جس کو صحیح معنوں میں علم ہے کہ یہ کائنات کب بنی ہے، اور وہی ذات ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنائی گئی ہے۔ بگ بینگ کیا تھا، عناصر کس طرح سے وجود میں آئے، ان عناصر کی اگر آپ تجسیم دیکھیے تو ہر عنصر ایک ہی قسم کے ذرات سے، جنہیں سب ایٹامک پارٹیکلز کہتے ہیں، ان سے مل کر بنا ہوا ہے۔ وہی الیکٹران، وہی پروٹون، وہی نیوٹران، صرف ان کا نمبر بدلتا ہے۔ نمبر تبدیل ہوتا ہے، ایلیمنٹ، عنصر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عناصر آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مالیکیولز بنتے ہیں۔ مالیکیولز وجود میں آتے ہیں تو اس کے بعد زندگی تخلیق ہو جاتی ہے، اور زندگی تخلیق ہوتی ہے تو پھر وہ زندگی کے اندر اتنا تنوع لے آتا ہے کہ جو کسی اور ذات کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں، کائنات میں کبھی کسی اور ذات نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے سوائے اللہ کے۔ اس سے بڑا علم والا اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے علوم جن پر انسان آج فخر کرتا ہے، وہ سارے علوم اسی کی ذات سے پھوٹتے ہیں۔ وہ سائنس کا کوئی علم ہو، سوشل سائنسز کا کوئی علم ہو، مذاہب کا علم ہو، جتنے علوم ہیں ان سب کو جنم دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور یہ سارے علوم اس کو معلوم ہیں۔ ان ساری چیزوں کا علم وہ رکھتا ہے۔ آج دنیا بھر کے سائنسدان جن کوششوں میں مصروف ہیں، ان کے ذریعے وہ صرف اور صرف اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
ان عوامل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے تحت یہ چیزیں تخلیق ہوئیں، اس طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ایک خاص طریقہ کار کے تحت اس دنیا کے اوپر اتنے سارے جاندار پیدا کر دیے، ہم آج تک اس طریقہ کار کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکے۔ اللہ نے ایک ایسا خوبصورت انسانی جسم بنایا جس کے اندر سینکڑوں کیمیائی تعاملات، کیمیکل ریئیکشنز چل رہے ہیں، ہم آج تک اس انسانی جسم کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا، ہم نے سوچا ہم نے بہت بڑا مارکا مارا، لیکن جب ہم انسانی دماغ کو سمجھنے پر پہنچے تو پتہ چلا ہمارا کمپیوٹر تو اس دماغ کے سامنے، اس کمپیوٹر کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا صنعت کار اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا صانع اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی چیزیں وہ تخلیق کرتا ہے وہ چیزیں پہلے موجود نہیں ہوتی۔ اور اللہ ایسا تاجر ہے، ایسا انوکھا تاجر ہے جو اپنی چیزیں بیچتا ہے اور خریدار کو کہتا ہے کہ یہ لو، پیسے بھی مجھ سے لے لو۔ وہ الوہاب ہے، ایسا عطا کرنے والا جو بغیر نفع کے عطا کرتا ہے۔ وہ کبھی اپنی بنائی ہوئی چیزیں دیتے وقت نفع وصول نہیں کرتا، قیمت وصول نہیں کرتا، چیز بھی عطا کرتا ہے اور ساتھ میں لی ہوئی رقم بھی کئی گنا بڑھا کر مال و دولت کی شکل میں، رزق کی شکل میں واپس انسان کو دے دیتا ہے۔ ایسا تاجر دنیا میں نہیں ملے گا، ایسا انوکھا تاجر اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ الرزاق ہے۔ اس نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں وہی جانتا ہے ہر کسی کو کیا رزق چاہیے۔ اس کو معلوم ہے انسان کی ضروریات کیا ہیں، پودے کی ضروریات کیا ہیں، جانور کی ضروریات کیا ہیں، فرشتے کو کیا چاہیے، جنوں کو کیا چاہیے، سورج کو برقرار رہنے کے لیے کس قسم کا رزق چاہیے، ستاروں اور سیاروں کو، کہکشاؤں کو، کائنات کو کیا چاہیے برقرار رہنے کے لیے۔ اور جو چیز، جو رزق چاہتی ہے اللہ کی ذات اسے وہ رزق فراہم کر رہی ہے۔ اس سے بڑا رازق اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ العلیم ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ کیوں؟ اس نے ہی تو تمام علوم پیدا کیے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ علماء کو ہم ان کے علم کے باعث، ان کی سائنسی تحقیقات کے باعث سب سے بڑا دنیا کا جو انعام دیتے ہیں وہ نوبل انعام ہے۔ اور کوئی نوبل انعام جیت جائے تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا سائنسدان، اس سے بڑا ماہر اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یقین مانیے کہ بڑے سے بڑا نوبل انعام یافتہ بھی اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے علم کی ایک معمولی سی شاخ کے بارے میں کچھ جانا ہوتا ہے، کچھ دریافت کیا ہوتا ہے، کچھ ایجاد کیا ہوتا ہے، اور ہم اس دریافت، اس ایجاد کے باعث اس کو اتنا بڑا سائنسدان مان لیتے ہیں۔ سب سے بڑا وہ ہوا جس نے یہ علوم پیدا کیے تھے، نہ کہ وہ جس نے ان علوم کو حاصل کیا۔ اللہ سب سے بڑا علم والا ہے، العلیم ہے، کیونکہ ہم تو اس کے پیدا کیے ہوئے علوم کو سمجھنے میں ہی زندگی بسر کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس کا پورا علم سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ذرا سوچئے اس حوالے سے، کیا آپ کو اس شعبے کے حوالے سے تمام علم حاصل ہو چکا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم وہ علم مکمل طور پر کامل علم حاصل کر سکیں۔ یہ کامل علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، کیونکہ وہی تو ان علوم کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے بہتر اور کون ان علوم کو جان سکتا ہے؟ وہ العلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ السمیع ہے، وہ ہر بات سنتا ہے،
ہم انسان بیک وقت دو لوگوں کی گفتگو سن کر نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ایک آدمی ہم سے گفتگو کر رہا ہو اور کوئی اور شخص گفتگو کرنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، تو ہماری سماعتیں جواب دے جاتی ہیں۔ ہمیں درخواست کرنا پڑتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ 1 منٹ رکیے ذرا، میں ان کی بات پہلے سن لوں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات بیک وقت لاکھوں، کروڑوں، اربوں مخلوقات سے محو گفتگو ہوتی ہے، ان کی حمد سن رہی ہوتی ہے، ان کی مناجات سن رہی ہوتی ہے، ان کی دعائیں سن رہی ہوتی ہے، سمجھ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کا جواب دے رہی ہوتی ہے، اس کا رسپانس دے رہی ہوتی ہے۔ ہم نے گوگل میپ بنا لیا، اور گوگل میپ کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بیک وقت معلوم نہیں لاکھوں کروڑوں الیکٹرانک ڈیوائس سے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لیکن گوگل ڈیوائس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات کو اور اللہ کے نظام کو دیکھیے، اس نے کتنا بڑا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے رابطے میں ہے، ہر چیز سے جو اس نے تخلیق کر رکھی ہے، وہ انسان ہوں، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، آسمان پر موجود یہ سارے اجسام فلکی ہوں، وہ ان سب سے بیک وقت رابطے میں ہے، ان کی ضرورتیں جانتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی مناجات سنتا ہے، اور پھر انہیں ان کی ضرورتوں کے مطابق اپنے فیصلے کے تحت عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑا السمیع کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور وہ الخبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کل کیا ہوا تھا، وہ جانتا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں کوئی اور ذات، کوئی اور مخلوق، کوئی اور تخلیق اس قابل نہیں ہے جو بیک وقت اتنے زمانے کا احاطہ کر سکے۔ یہ واحد اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے بڑی باخبر ذات اور کوئی نہیں ہے، وہ الخبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بہت کرم والی ذات ہے، وہ الکریم ہے، اتنی کرم والی ذات ہے کہ وہ جب بخشنے پہ آتی ہے تو بے حساب بخش دیتی ہے۔ ہم کسی مانگنے والے کو چند بار کچھ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کرم کیا۔ ہم بلی کا بچہ پال لیتے ہیں، انسان کا بچہ پال لیتے ہیں، کوئی پرندہ پال لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی۔ یقین مانیے ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ پالنا اس رب کی خصوصیت ہے۔ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کام بہت بڑے کام سمجھتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اللہ کی شان ربوبیت کا ایک اظہار ہے، اس صفت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالنہار ہے۔ وہ ہے جو اس کائنات میں موجود ہر چیز کو پال رہا ہے۔ وہ انسانوں کو پال رہا ہے، وہ جانوروں کو پال رہا ہے، وہ پودوں کو پال رہا ہے، وہ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو پال رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ رب ہے، ایسا رب جس کے بارے میں ایک ہی بات کی جا سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، زندہ و جاوید ہے، وہی تو اصل زندگی ہے۔ اسی نے تو یہ ساری زندگی دے رکھی ہے۔ وہ جب چاہے اس زندگی کو واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ خود زندہ و جاوید ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ نہ صرف وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بلکہ وہ دوسری چیزوں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ وہ القیوم ہے، وہ خود قائم رہنے والا ہے، اور تمام مخلوقات کو اپنی مشیت کے تحت قائم رکھنے والا بھی ہے۔ ایسی ذات جو خود بھی اپنے آپ کو قائم رکھتی ہو اور اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی مشیت کے تحت قائم رکھنے والی ہو، وہ اللہ کے سوا اور کون سی ذات ہے؟
اللہ اکبر۔ ہاں یہ بات اور کہ وہ الواحد ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ اور اس نے اپنی تعریف کن خوبصورت الفاظ میں کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا تو اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کا تقابل کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا ہم پلہ ہو تو اس کا کوئی تقابلی جائزہ لیا جا سکے؟ وہ تو اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ، وہ القادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اور ایسی قدرت رکھتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ جس طرح کی مخلوق چاہے پیدا کر دیتا ہے، جس طرح کی کائنات تخلیق کرنا چاہے کر دیتا ہے، جب چاہے گا اس کائنات کو سمیٹ لے گا، جب چاہے گا اس کائنات کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ ایسی قدرت کسی اور ذات کے پاس نہیں ہے۔ ایسی قدرت صرف اور صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے، اور وہ ذات ہے اللہ اکبر۔ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کی ذات کی بڑائی، اس کی کبریائی کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا رواں رواں اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو بڑائی زیب دیتی ہے، جس کو کبریائی زیب دیتی ہے۔ وہ الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے قد و کاٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کی جسامت کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دراصل ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی صفات کا آپ ذکر کر لیجئے، ان صفات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہر صفت میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا علم والا کوئی نہیں، اس سے بڑا رازق کوئی نہیں، اس سے بڑا خالق کوئی نہیں، اس سے بڑا مصور کوئی نہیں، اس سے بڑا خبیر کوئی نہیں، اس سے بڑا قیوم کوئی نہیں، اس سے بڑی قدرت رکھنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا قادر کوئی نہیں۔ اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کے ذہن میں کچھ ایسے دریچے کھولنے کا باعث بنے گی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچان سکیں گے۔ اگر یہ گفتگو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی گھنٹی کا ایک نشان ہوگا، بیل آئیکن، اس کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ اور پھر صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔